آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ بھی سن کر کے کہیں گے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ شکار کون ہو رہا ہے اور شکار کرنے والے لوگ کون ہیں، اور اس کا نتیجہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہو رہا ہے، ان سبھی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آئیے اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں وہ کون ہے، جو اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے الا ماشاء اللہ خطیب بھی ہو سکتے ہیں، وہ مقرر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ پیر بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو اس طریقے کے نوجوانوں سے بیگ اٹھواتے ہیں، تو صرف ایک پہلو پر بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ذلیل ہے، 4 دن کی زندگی کیا کرو گے ہائے توبہ کر کے، کیا کماؤ گے؟ کیوں بھائی؟ جہاں آپ یہ چیز پر بات کر رہے ہیں کہ کیا کرو گے کما کر کے، وہاں پر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دنیا کما لو تاکہ آپ جو ہے زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ ارے دنیا کماؤ، کہ دنیا جب کماؤ گے تبھی تو آپ شادی کرو گے۔ ارے دنیا کماؤ، کیونکہ جو شادی کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو نان اور نفقہ اخراجات پورے کرنے کی، تو کیا اسے جو ہے شادی کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں کہا گیا ہے نا، اسے تو روزے کے لیے کہا گیا۔ تو یہاں پر آپ کیوں ترغیب نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی اتنی تو دنیا کماؤ؟ اب دنیا کمانے کے لیے پھر سیکھ بھی دینی پڑے گی۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو سیکھ دے رہے ہیں اور انہیں آپ اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیر صاحب یہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے، تو آپ انہیں دنیا کی بے رغبتی سکھا کر کے، دنیا سے بے رغبت کر کے، اور دنیا سے کاٹ کر کے پتہ چلا آپ نے یہ چیز سکھائی تو آپ تو آگے بڑھ گئے، اور جو انہوں نے سنا، جنہوں نے آپ کو سنا وہ پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے سنایا کہ دنیا بے رغبت ہے، کیا کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، اور یہ تو بڑی ذلیل ہے، وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پاس عیش و آرام کی ہر چیز ملے گی، لیکن جنہوں نے ان باتوں کو سنا ان کے پاس میں حقیقت میں جو ضروری چیز پنکھا بھی نہیں ملے گا، جو فین ہوتا ہے نا، فین وہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 18 سال سے اگر یہ چیز انہیں بتا دی جاتی کہ نہیں اتنے دنیا کما لو، تو پھر ان کے بیگ کون اٹھاتا، ان کے پیچھے پیچھے کون لگتا، ان کی یہاں سے وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے سفر میں ان کے ہمراہ کون ہوتا؟ کچھ نہ کچھ ایسے نوجوان تو چاہیے نا بھکتی کے لیے، کہ جو ان کے پیچھے ہی لگے رہے۔ لیکن میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک پہلو کو یہ کہا کہ ہاں دنیا جو ہے ذلت و رسوائی ہے، دنیا ایک قید خانہ ہے، اور یہ مسافر خانہ ہے کہ مسافر کی طرح جیو، تو کیا دنیا کمانے سے حج نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کمانے سے کیا عمرہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کمانے سے کیا جو ہے شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا ہے؟ تو اس حقیقت کو اگر آپ اجاگر کر دیتے تو یقیناً آپ کے ساتھ میں اتنے نہیں ہوتے۔ اور جب اس حقیقت سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم نے اتنا بھی نہیں سیکھا، تو وہ جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ ایک لائف کا اہم حصہ 10 سال کا حصہ وہ آپ کے پیچھے لگا چکے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی بھی حقیقت میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو صحیح فقیر درویش ہوتے ہیں وہ اپنا بچہ سمجھ کر کے ہی اور روحانی بیٹا سمجھ کر کے ہی اس کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ اسے نوازتے ہیں۔ بہت سے تاریخ ایسی ملے گی جہاں پر انہوں نے بھید نہیں کیا ہے، فرق نہیں کیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے میں اور یہ دوسرے کا ہے، میں اسے کیوں دوں، بلکہ انہوں نے اپنوں سے زیادہ دیا ہے۔ کہ جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ذکر کے بعد میں
اس کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے بنایا، تو دنیا کمانا، کسب حلال کمانا، یہ عبادت نہیں ہے، یہی تو عبادت ہے۔ آج جب ہم اس پہلو پر بات نہیں کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی میں نے وجہ بتا دی۔ وہ یوں نہیں کرتے ہیں کہ جس دن کرنے لگیں گے تو اس دن ان کے ساتھ میں کون لگے گا، جبکہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پہلے جو زندگی کے عشائش اور جو ضروریات تھیں وہ بہت کم تھیں، لیکن اب جو ضروریات ہیں وہ چاہے وہ امام ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی سب کی بڑھ چکی ہے۔ امام بھی اس سے خالی نہیں ہے، لیکن طلبہ اکرام جو پڑھنے والے ہوتے ہیں اور جو اس طریقے سے دین کے ماحول میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا کس طریقے سے شوشن ہوتا ہے، اور ان جو اس طرف کو آتے ہیں ان کا کیسے شوشن ہوتا ہے، اسی چیز کو میں بتا رہا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا کا پہلے ذکر ہے کہ ہم دنیا کی بھلائی کو چاہتے ہیں نا، جب دعا مانگتے ہیں درود پڑھنے کے بعد میں نبی پر، کہ ہمیں اے ہمارے رب ہماری دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھلائی کر۔ تو اس پہلو پر بات ہو نا کہ ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت بہتر بنانی ہے، تو بھائی پہلے دنیا کس طریقے سے بہتر بنے اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ دنیا کو اپنے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیا سارے کے سارے ہمارے بچے ہم انہیں جب سکھا رہے ہیں تو کیا جو میں کام اور رب کے قریب ہوں تو اسی کام میں رہتے ہوئے یہ اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ان کے ہنر کے مطابق تراش کر کے میں انہیں دینی جو ضرورت ہے وہ سکھا کر کے اور انہیں کہوں کہ آپ اپنے رزق کے لیے، اپنی روزی کے لیے آپ کو جو بہتر لگتا ہے اس کام کو کریے۔ کچھ اگر میں یہی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بات کروں گا کہ پڑھنے والے ہم لوگ جو ہے، خاص طور سے ہم لوگ کتنے شکار ہوئے، امام بیچارے شکار ہوتے ہیں اس بات کے کہ انہیں جب یہی سمجھ میں ہوتا ہے کہ نہیں یار دنیا کیا کرو گے، کہاں لے کر کے جاؤ گے، لیکن جب یہ لوگ انہیں حقیقت بتا دیتے ہیں، چاہے تم نے 30 سال کی خدمت کری ہو ایک ہی مسجد میں رہتے ہوئے، اللہ اللہ کہہ کر کے دنیا گزار دی ہو اپنے، لیکن جب یہ آپ کو ان کاموں کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کو بغیر آپ کی سنوائی کے نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش ہم دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سنوارتے تو ہم بھی ان پیر صاحب کے طریقے پر ہوتے، ان پیر صاحب کی طرح مضبوط ہوتے۔ ایک ویژن اور میرا ایک مقصد یہ ہے کہ حقیقی تربیت کرو، ان کی ایمانی تربیت، ذہنی تربیت کرنے کے بعد میں صرف اور صرف اپنا پابند نہ بناؤ، بلکہ ہمیں جو بنانا ہے، پابند بنانا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنانا ہے، نہ کہ اپنا ذہنی غلام بنانا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنا ذہنی غلام بنا رہے ہیں۔ کسی کام کو بھی اگر کرنا ہوگا تو پہلے ان پیر صاحب سے پوچھو، بھئی شریعت کی بات تو پوچھنی آئی تھی، یہ بھی پوچھنا آیا تھا کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، تو ہم سارے ہی ڈیسیزن ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، لیکن کچھ ڈیسیزن ایسے ہوتے ہیں جو پرسنلی ہوتے ہیں، ان پر آپ خود غور و فکر کریں، اپنے گھر میں مشورہ رکھیں تو اسے آپ بھی بہتر جانتے ہیں، تو اتنا ذہنی غلام نہ بنیے۔ صرف اور صرف
अल्लाह के रसूल की शरीयत का पाबंद रहना है हमें, अल्लाह का पाबंद रहना है, उसके हुक्म का पाबंद रहना है। अगर सालिहीन लोग हैं जो शरीयत की बात करते हैं, उस शरीयत का ही पाबंद उनके ज़रिए से रहना है, ना कि हम उन लोगों का हमें जो है गुलाम नहीं बनना है कि जो अपनी दुनिया कमाने में हम लोगों को ज़हनी गुलाम बना देते हैं, हम लोगों को मिसयूज़ करते हैं, हम लोगों का मिसयूज़ करते हैं और जो है अपना फ़ायदा, यानी ये समझिए कि तुम्हारे कंधे पर पैर रख करके वो आगे सीढ़ी पार कर लेते हैं और आप जो है एक दूसरे के गदा बन करके रह जाते हैं। अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इसकी कुछ बातें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, और कोई बातें अगर ना पसंद आई हो तो ज़रूर अपनी कमेंट में राय दीजिएगा कि इन बातों पर मैंने जो गुफ्तगू की तो आपको ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।